ایک دور افتادہ بستی کرغستان میں ایک نہایت خوبصورت، نیک دل اور معصوم لڑکی عنایا اپنے غریب مگر محبت کرنے والے والد کریم بخش کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی زندگی سادگی سے بھری ہوئی تھی۔ کریم بخش سارا دن سبزیاں بیچ کر اپنی بیٹی کی پرورش کرتا، مگر بڑھتی عمر اور مسلسل محنت نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ ایک دن وہ شدید بیمار پڑ گیا اور گھر کا واحد سہارا عنایا بن گئی۔ عنایا نے حوصلہ کر کے اپنے باپ کی ذمہ داری سنبھال لی اور روزانہ سبزیاں لے کر بازار جانے لگی۔ اس کی سادگی، پاکیزگی اور حسن ہر دیکھنے والے کو متاثر کر دیتی تھی۔ ایک دن ظالم اور خودسر بادشاہ زرغون اس کا گزر اسی بازار سے ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر عنایا پر پڑی، وہ اس کے حسن کا اسیر ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ چند دنوں بعد کریم بخش کو دربار میں طلب کیا گیا۔ بادشاہ زرغون نے غرور سے اعلان کیا کہ وہ عنایا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کریم بخش نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنی بیٹی کی کم عمری، معصومیت اور بے بسی کا واسطہ دیا، مگر ظالم بادشاہ کو رحم نہ آیا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر اگلی صبح عنایا کو محل نہ لایا گیا تو انجام بہت برا ہوگا۔ اسی رات باپ بیٹی نے بستی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اندھیری رات، سنسان راستے اور دل میں خوف لیے وہ جنگل کی طرف چل پڑے، مگر بدقسمتی سے کریم بخش کی طبیعت بگڑتی گئی۔ وہ بیچارہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کمزور آواز میں عنایا سے کہا، بیٹی، تم اپنی جان بچاؤ، میرا وقت پورا ہو چکا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ آنکھوں میں آنسو لیے عنایا نے باپ کو تنہا چھوڑا اور جان بچانے کے لیے دوڑ لگا دی۔ اسی دوران شاہی سپاہی جنگل میں پہنچ گئے اور کریم بخش کو گرفتار کر لیا۔ عنایا بھاگتی بھاگتی ایک پراسرار مقام پر جا پہنچی، جہاں ایک سفید نورانی شیر اس کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ شیر عام نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں جادو کی چمک تھی۔ شیر نے نرم آواز میں کہا، ڈرو مت، میں تمہیں بچا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے تمہیں نگلنا ہوگا۔ مجبوری اور بھروسے کے عالم میں عنایا نے حامی بھر لی۔ شیر نے اسے نگل لیا۔ جب سپاہی وہاں پہنچے تو شیر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور یہ سمجھ کر بھاگ گئے کہ لڑکی کو یہ کھا چکا ہے اور شاید اب ہمیں بھی کھا جائے۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد شیر نے عنایا کو صحیح سلامت باہر نکالا، مگر جب وہ واپس اپنے والد کے پاس پہنچی تو وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ عنایا پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ اچانک وہ سفید شیر ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ وہ شہزادہ ایان تھا، جو عالم نوران نامی جادوئی دنیا کا شہزادہ تھا۔ اس نے عنایا کو اپنی دنیا میں پناہ دینے کی پیشکش کی، جسے عنایا نے فوراً قبول کر لیا۔ عالم نوران میں ملکہ نے عنایا کا خیر مقدم کیا، مگر شہزادے کی کزن زرینہ عنایا کو دیکھ کر جلنے لگی۔ حسد نے اس کے دل کو اندھا کر دیا۔ اس نے خفیہ طور پر بادشاہ زرغون کو پیغام پہنچایا کہ عنایا زندہ ہے اور ہماری پناہ میں ہے۔ پھر اس نے عنایا کو اس کے باپ کی قبر پر جانے کے بہانے باہر بھیجا۔ وہاں بادشاہ اور سپاہی پہلے سے ہی موجود تھے۔ انہوں نے عنایا کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور زرینہ نے اسے دھوکے سے ان کے حوالے کر دیا، مگر عین وقت پر شہزادہ ایان آ پہنچا۔ اس نے اپنی جادوئی طاقت سے بادشاہ زرغون اور اس کے سپاہیوں کو شکست دی اور زرینہ کو اس کی سازش کی سزا دیتے ہوئے اس کی جادوئی طاقت چھین لی۔ آخرکار امن بحال ہو گیا۔ شہزادہ ایان اور عنایا عالم نوران واپس لوٹ آئے۔ وقت کے ساتھ دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ شاہی دربار میں ان کی شادی ہوئی اور عنایا، جو کبھی ایک غریب سبزی فروش کی بیٹی تھی، اب ایک جادوئی دنیا کی ملکہ بن چکی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم وقتی ہوتا ہے، مگر صبر، سچائی اور ایمان
آخر کار فتح پاتے ہیں۔